سویڈن دے ایک ظالم نے حکومت دی سرپرستی نبی پاک دے قرآن نو توہین کی تھی، پر یاد رکھو رنجیت سنگھ پنجاب دا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرے کسی دور وچ، رنجیت سنگھ انہیں اپنے درباریاں نو اکٹھا کر کے آکھیا کہ کسی طریقے قرآن چینج کر دیئے، ادھیاں آیتاں نو رد و بدل کر دیئے، ادھر دیاں آیتاں ادھر تے ادھر دیاں آیتاں ادھر کر کے کسی طریقے قرآن نو بدل دیئے۔ ایک وڈیرا جا بابا اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا ظالمہ ورکیاں چو تے بدل لمے گا تے سینیاں چو کون بدلے گا؟ نہ علمہ بیچ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، گلہ یار دی گلے ٹھیک نے بھائی۔ آؤ سرنگی والا واقعہ پہلے میں تھوڑا سا عرض کر دے، بڑا لمبا واقعہ میں اختصار نہ عرض کرنا۔ کنے داتا صاحب لنگر کھادا ہے، جنہ نہیں بھی کھادا سچی گا لئی اسی اللہ والوں دے صدقی پہ کھانے ہیں۔ داتا صاحب دے قدمین وال تو ساں دیکھے ہوئے گا کہ حجرہ بڑے اوپر لکھے ہے حجرہ اعتکاف۔ یہ حجرہ جتھے بیٹھ کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے 21 یا 41 دن اعتکاف فرمایا۔ تو داتا صاحب نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا۔ کی بنایا؟ سارے بولو کی بنایا؟ قطب کنو کہندے نے یاد رکھو جڑی مائی چکی چلاندی سن نا، او چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے سن، وچ ایک لکڑی دی کھلی ہوندی، او لکڑی دی کھلی نو قطب کیا جاندا ہے۔ اگر وہ قطب نو اکھیڑ لیا جاوے تو چکی چلدی نہیں، چل سکدی نہیں۔ اولیاء اللہ وچ قطب اس ولی نو کیا جاندا ہے جڑا چکی دے قطب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے۔ اور یاد رکھے ہر علاقے دا قطب علیحدہ علیحدہ ہوندے۔ حضرت سلطان المشائخ شیخ المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ چک مرید آیا تو انہیں عرض کی تھی حضور دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل دے، آپ نے فرمایا دلی دا قطب بڑا ڈھلا ہے۔ حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیڑتے خربوزے پہ بیچ دے، او دلی دا قطب ہے۔ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چکتے کراؤ، میں خربوزہ خریدنے، آپ نے ایک چک کرایا، کہنے لگا پھکا اور چک کراؤ، بابا جی دوسرا چک کرایا، کہنے لگا یہ بھی پھکا اور چک کراؤ، بابا جی تیسرا چک کرایا، کہنے لگا یہ بھی پھکا اور چک کراؤ، ساری دکان ہی چک کر گیا۔ تے بابا جی بولے ہی نہیں۔ کئی بیلی ہوندے نا سردی میں مونگ پھلی ایک پا لینی ہوندی تے کلو چک کر جاندے ہے نا، وہ ساری دکان ہی چیک کر گیا۔ آ کے بابا جی نو کہنے لگا بابا جی بندہ ڈھلا ہی ہے۔ تھوڑے دن بعد اوہی مرید آیا تے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت پہ چل رہا ہے، آپ نے فرمایا آج کل دلی دا قطب بڑا سخت ہے۔ حضور کون ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دائی، اصل جو دلی دا قطب ہے۔ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ، آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا، او دے آپ ہی تنکا ڈال کے کہنے لگا خراب ہو گیا اور چیک کراؤ، تھپڑ مار کے فرماوا لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں۔ تو ہر علاقے دا قطب علیحدہ ہوندے۔ داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا۔ یاد ہے غوث پاک نے چور نو قطب بنا دیتا سے۔ خواجہ صاحب جدو گئے تھے آپ نے دیکھا کہ پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی، انہیں ایک جادوگر بھیجا ذرا بابے دا مقابلہ تے کر۔ جادوگر آ کے مٹھی فضا چ بند کی تھی تے کہنے لگا بابا جی ولی ہیں تو دس میری مٹھی چ کیے۔ آپ نے اکھ بند کی تھی، مراقبہ کر کے تے اکھ کھولی تے فرما لگے گنگا جمنا دریاواں چو ریت لے آئے ہیں۔ انہیں مٹھی کھولی تے بیچ ریت، فرما تو کافر ہے نا تیرے مقدرہ چی رہے تھے۔ آپ نے مٹھی فضا چ بند کر کے فرما تو جادوگر ہے ہن تو دس میری مٹھی چ کیے۔ جادوگر کے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی، کہنے لگا بابا پتہ نہیں چلیا کتھوں کی لے آئے ہیں۔ آپ نے مٹھی کھولی تے بچ گلاب دا پھول، فرمایا جنت چو لے کے آئے ہیں اتھے تو جا ہی نہیں سکدا۔ ان خواجہ صاحب ہندوانوں بلان دینے کہ میرا آ کے قرب پاون تے کلمہ نبی دا پڑھن، پر کافر بابے دے قریب نہیں ہوندے کہ میرے بابا کلمہ نہ پڑھا لوے۔ آپ نو خیال آیا میرے قریب نہیں ہوندے تے میں انہوں کلمہ کی میں پڑھاواں۔ اے روز مندر چ جاندے نے، دیکھا مندر چ کردے کی نے۔ فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ گئے، اندر چھاتی مار کے دیکھا تے اندر ہندو ڈھول باجے تبلے بجا کے نہ اپنی پوجا پاٹ کر رہے۔ آپ نو خیال آیا کہ انہوں لگدا ساز نال بڑا پیار ہے کہ عبادت بھی ساز نہ کر دینے تے ہووے نہ تے میں بھی ساز بجاواں۔ اے ساز
واز سننا من کے میں اپنا پیغام سنا دے مانگا راتوں رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لئی فجر دی نماز پڑھ کے تے بابا جی سرنگی لے کے نہ تے کلی والی اسے رستے تے جڑا رستہ مندر بن جاتا سی تے بابا جی کلی دے بار سرنگی لے کے بیٹھ گئے اکھیاں بند تے بابا جی سرنگی بجا رہے جیڑا ہندو گزرے بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے ہن جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجاؤ فرمایا کل پھر آیا فرمایا کل آیا جے سارے چلے گئے رات گزری اگلے دن بابا جی فجر دی نماز پڑھ کے سرنگی لے کے بیٹھ گئے جیڑا گزرے ہن کی میں گزرے ہن تے بابے دی سرنگی ایڈی سر تے تان والی بابا بجاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجاؤ فرمایا کل پھر آیا فرمایا کل آیا جی اگلے دن جے بابا جی فجر دی نماز پہ پڑھ دیتے ہندو پہلے ہی وار آ کے بیٹھے ہن تے صبح آندے نے تے شام تک سرنگی سن کے اتھو ہی لوٹ جاندے کوئی ہندو مندر جاوے ہی نہ مندر اجڑ گیا تے بابے دی کلی بس پئی وہ بھی ویلا آیا کہ ہندوان دا ہن سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں ایسا رانجے نے ہیر نو منجلی تے لا لیا ایک دن تو پیر ہو گئی تے ہندو بیٹھے تھے جب بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے ایک ہندو دروازہ کھڑکا کے کہنے لگا بابا جی آج سرنگی نہیں سنانی فرمایا آج اینج نہیں سنانی بابا جی کینج سناؤ گے فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پوے گا ہندو تڑپ کے بیک زبان بولے بابا جو آنکھیں گا کرانگے سرنگی تے سنا بابا جی سرنگی لے کے باہر آئے قریبی انا ساگر دریا سے دریا دے کنارے بیٹھ کے فرمایا جی میں کر رہا ہوں میں کرے آجے بابا جی وضو کر رہے تھے ہندو بھی وضو کری جا رہے وضو کر کے کہنے لگے چل بابا سرنگی سنا فرما اجے نہیں کھلے میدان چلے آ کے بابا جی نے ہندوان دیا کہ تاراں تے صفا بنا لیا صفا چکھلو کے کہنے لگے چل بابا ہون سرنگی سنا فرمایا اجے بھی نہیں جیویں کراؤں میں کرے آجے بابا جیویں آنکھیں گے کرانگے سرنگی تے سنا بس پھر نوجوانوں بابے مسلح بچھا لیا مسلح دیکھ لو کہ بابے دیے کے سجایا ہی آپ نے فرمایا اللہ ہندوان بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بند لے قرات کر کے بابا جی رکوع چ ہندو بھی رکوع چ چلے گئے بابا جی سجدے چ ہندو بھی سجدے چ آ گئے سجدے چ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کی دی نیلی چھت والے ایتھے تک لے آنا میرا کم سی اگاں تو جانے تے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ بابے رو کے دعا کی تھی ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی اور پچھلی صاحب جب ہندو اٹھ کے کلو گیا کہنے لگا بابا اے سجدے چتے بڑا لطف آندے کدے ایتھے سرنگی بجامے تے سواد آ جاوے آپ نے خیال آیا انہوں نے تے سجدے چ بھی لطف آمن لگ پہ آئے اٹھ کے بابے پر سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے
لگا بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے کدیو بول تے بول جڑے بولا تے تان بجا رہے ہیں آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ لا بے مرشدہ چپ روے مرشد والا پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہندوان نے کلمہ پڑھیا مسلمانے ہو گئے بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لے کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا اللہ 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 آمین نعرہ رسالت نعرہ حیدری رات 1 بجے جا کے داتا صاحب دیکھ لو جڑے قرآن پڑھ کے بلی بنے جو نہ دیا قبران تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا آجے ہے یاد رکھو ساڑھے بابیاں نہ سرنگیاں بجائیاں نہ انہاں دی تعلیمات دیتیاں نہ اپنے سلاسل جاری کیتیاں اتے بابے نے بس ہندوانوں قریب کرنے واسطے سرنگی بجائی جدو قریب آگے پھر بابے نے انہوں نے سرنگی نہیں سکھائی کلمہ پڑھا کے قرآن سکھایا آج بھی انہوں نے قبرہ تے قرآن پڑھیا جا رہے جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے سویڈن دے ایک ظالم نے حکومت دی سرپرستی ہے نبی پاک دے قرآن نو توہین کی تھی پر یاد رکھو رنجیت سنگھ پنجاب دا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرے کسی دوری چ رنجیت سنگھ انہیں اپنے درباریاں نو کٹھا کر کے آکھیا کہ کسی طریقے قرآن چینج کر دیئے ادھیاں آیتاں نو رد و بدل کر دیئے ادھر دیاں آیتاں ادھر تے ادھر دیاں آیتاں ادھر کر کے کسی طریقے قرآن نو بدل دیئے ایک وڈیرا جا پاپا اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا ظالمہ ورکیاں چو تے بدل لمے گا تے سینیاں چو کون بدلے گا سینیاں جو قرآن کون بدلے گا اس سمجھتے نے ہو رہے اسی قرآن دی تے نبی دی توہین کر کے تے مسلمانہ دے نبی تے قرآن دا مرتبہ گھٹا دے آنگے پر یاد رکھو قرآن دی توہین کرنے والے تے ایدی عظمت نو گھٹاون والے بڑے بڑے ابو جہل آئے پر قرآن اپنی تبانیاں دے نال تے اسلام حج بیت اللہ دی سعادت 20 لکھ لوگاں نے حج کیتا دیکھا جی اسلام دی عظمت نو مٹاون والے آئے تے چلے گئے اسلام کل بھی زندہ سی اسلام آج بھی زندہ ہے تے رہندی دنیا تک اسلام زندہ ہی رہے گا گرامی قدر حضرات اسی پرزور مذمت کرنے آنا دی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے نیست و نبود کرے جڑے قرآن مجید دی توہین کر دے تے اللہ مسلمانہ نے عالم نو قرآن تے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی پہرے داری دی توفیق عطا فرمائے آؤ آخر تے حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ 2 منٹ سنا کے اجازت چاہاں توجہ ہے میرے نبی مدینہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملا جدا نام سی داہیہ قلبی اتنا حسین کہ علامہ بدرالدین عینی فرماد نے اپنے چہرے تے نقاب رکھ دا سی اور شیخ محقق فرماد نے اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھا رستہ اڑیق دیاں کہ کدو گزرے تے بیخ لگے ایڈا سونا میرے نبی نو سونا لگا تے رات نو نبی پاک سجدے چ دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام داہیہ قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنائے انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے رات میرے نبی دعا کی تھی صبح داہیہ قلبی روندہ ہی میرے نبی دے قدمہ چاہ گئے آکے عرض کر دینے میں 800 قبیلے دا 800 افراد قبیلے دا سردارہ حضور میں نو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجیا میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختم نبوت دا اعلان سنایا داہیہ نے عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کی تے رب نے معاف ہی نہیں کرنا میرے آقا نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب کچھ نہیں کہتا انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے میرا کیا فرمایا کیوں رونا ہے عرض کی تھی سونے آئے تیرا رب سارے گناہ معاف کرے ایک گناہ تیرے رب نے میں نے معاف نہیں کرنا
فرما او بھی سنا عرض کی یا رسول اللہ میں اس قبیلے دا سردار ہاں کہ اسی پتر پالنے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا میرے نبی زاروں کی تار رو پہ کنڈر سیان والے ہوتے قرب و جبار تے وزیر آباد تے نسکے تکاون والے ہو آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے گھر چ بیٹی پیدا ہو جاوے تے کہنے نے بڑا افسوس ہوئے تو ہاڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جاؤں تے افسوس کرن آ جاندے وہ ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا ہے ساتھ قرآن مجید اللہ نے فرمایا یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں اللہ نے قرآن چ دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا داہیہ قلبی نے عرض کی تھی کہ 70 بچیاں دفن کی تھی میرے نبی رو پہ جبریل آ کے عرض کی تھی رو نا تے اللہ فرما دے نو کہہ دے پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری داہیہ پھر رو نے فرما ہون کیوں رونا ہے عرض کی تھی سید عالم ایک گناہ عجب یاد ہے تیرے رب نے معاف نہیں کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک چ کئی سال دی تجارت لے جا رہا بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں کئی سال دے بعد آکے جدو دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے تیاں والے بیٹھے ہو انہاں تیاں نو پیوان تے بڑے مان ہوندے جی عید گزری نا تو سا اپنے گھراں چ ویکھیا ہوے گا بیٹی چھوٹی ہوے یا جوان ہوے عید تے بیٹیاں اپنے بھائی کو کپڑے نہیں مانگ دیاں ابو کو مانگ دیاں کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوتے تیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر بھی لینا باپ تیاں نو نہ نہیں کر دے تیاں دا مان باپ ہوتے آج بھی کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے نا تے بٹیرا جب باپ طرف کے اندر نہ جھڑکا مارو تو آڈا کی کھان دیئے دا پیو اجے جوندہ ہے اس ویلے دیاں دل چکے لیا یا اللہ میرا باپ جوندہ ہی روے تیاں دے مان باپ ہوندے نے جدو اس داہیہ قلبی نے پوچھا نا تو کون ہے بیٹی نو اپنے باپ تے خبریں کنے کو مان سا جنہیں باپ اجے ویکھے آئی لے دا خیال سی ابو پردیسہ جو آنگے کپڑے لے کے آنگے کھلونے لے کے آنگے پیسے لے کے آنگے چیزاں لے کے آنگے جدو داہیہ قلبی پوچھا نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں میں اپنے بابا دی بیٹی ہاں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں عرض کی تھی سونے میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والے نیا کیا بچی نے میری اللہ تانو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیری راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کی تھی سونے بچے نو تھکا ماریا اپنی بیوی نے پوچھے کون ہے او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان عرض کی تھی کملی والا بیٹی دی شکل میرے نال مل دی آئی انی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگ آیا کھنائے ساڑیاں دفن کر دارے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آؤ اپنی بیوی لے کے نو تیار کر دفن کرے آؤ کوئی منو بیٹی دا باپ بنایا کھے عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پڑ لے کہنے لگی دایا مرینا یہ دی ماں مر جائے گی بڑے چاوان لپال دی رہی عرض کی تھی سونے بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل پھل جا رہے آؤ او بیٹی راش میرا منہ چم دیئے میں نو پیار کر دیئے نہ لکھن دیئے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا کھلونے لے دے
بابا جوڑے لے دے آجا نان کے چلنے آؤ بابا کتے ٹوٹ گیا سے میں تیریاں راواں ویکھدی رہی آؤ میں تینوں واجاں مار دی رہی آؤ عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دئی نہیں کملی والے آ جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے مینوں پانی پلا دیئے نالے کہ دیئے بابا چھامیں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں سونے قبر تیار ہی بچی قریب ہی مانو قبر جے دھکا مارے بچی دیاں چیخوں نکل گئی نے مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لئی کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی آؤ تے بابا مرینا میں تے تینوں وجہ مار دی رہی ہوں میں بابا مرینا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی تے بابا مرینا کھلونے نہیں مانگ دی وے بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جاندی وے بابا مرینا جڑے نہیں مانگ دی عرض کی دی سونیا میں مٹی پاندہ رہا ترس نہ ہویا آج بھی رات نو لیٹ نہ کرنا چھو دیاں بابا بابا دیاں آوازیں ہوندیاں عرض کی دی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہہ لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رونے آسمان بل وکھے آؤ کہہ لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں روانگیاں آؤ میں سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی بے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیاں نے عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نارے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ نے فرمایا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنائی تے میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے رو کے سید عالم نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے آقا فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں دے امام ترمذی نے فرمایا میرے نبی فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت نے جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہون دی ہے